نفع نقصان کا تو عقیدہ رکھتے ہو نا؟ دونوں چیزوں کی نفی آئی ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کے اوپر بھی تف ہے جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں ڈیل کیا، سورہ الانبیاء ہی میں اس سے پہلے 54 نمبر آیت میں وہ سخت الفاظ بھی ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال کیے. اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا، ہم ابراہیمی ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بزرگان دین سو کالڈ سب گمراہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ باب شاہی کوئی نہیں. یہ وہی بات. پھر ان کو ذرا آر دلائی تو انہوں نے جواباً کہا قالوا حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیں کس طریقے سے جذبات سے کھیل رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کی مدد کرو. یار بتوں نے تمہاری مدد کرنی تھی، تمہیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے، یہی تمہاری شکست کی اناؤنسمنٹ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، پھر ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن خود ہی خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی بھی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ بھی کر کے بتایا، یعنی ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں گرایا. اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنی دعوت اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہم حکمت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری اب تو سینکڑوں ویڈیوز ہو چکی ہیں منکرین خدا کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. پھر وقتاً فوقتاً کرسچنز کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، منکرین خدا ایتھیس کی طرف سے جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، اس پہ میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں. واضح ہنسنا کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن حکیم میں فکر آخرت کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. پوری قرآن کی تفسیر 344 لیکچر میں ریکارڈ ہو چکی ہے. اب یہ دوسری دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج 187 نمبر لیکچر ہے. آپ وہ اچھا واز بھی دیکھ سکتے ہیں ہدایہ وکٹری چینل پہ، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. اس میں صحابہ کرام کے اوریجنل واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں. اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور جو مجادلے والا کام ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ جس آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم سے لیا ہے، وہ اسی پلیٹ فارم کا خاصہ ہے. اور کسی نے یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا کہ مختلف مکاتب فکر کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر مجادلہ کر کے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا گیا. جن لوگوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر باقی فرقوں کو نیزے کی نوک پہ لیا تھا، ہم نے اسی فرقے کی گستاخانہ عبارتیں بھی نکالی. جن لوگوں نے بخاری مسلم کی بنیاد پہ صرف رفع الیدین کے اوپر مناظرے لڑ لڑ کے لوگوں کو اپنا حق پہ ہونا بتانا شروع کر دیا تھا، اور اسی پہ وہ اپنی فتح کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، ہم نے بخاری اور مسلم سے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف بنو امیہ کو ایکسپوز کر کے انہیں بھی امتحان میں ڈالا کہ اب اسے بھی مانو. تو ہر فرقے کو اس کے زور کے اوپر گرایا. اس کے اوپر میری جو ویڈیو ہے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ تفصیلاً 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے. اس میں نے تمام مکاتب فکر کو بات کیسے ان کے سامنے رکھنی ہے، جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس سے سٹارٹ لینا ہے، جو ان میں غلط چیز ہے، برائی ہے، اس سے سٹارٹ نہیں لینا، وہ تو بات ہی نہیں سنیں گے. جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے، جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں،
اسی کامن ٹرم سے آپ نے آغاز کرنا ہے. مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ جی باقی سارے گستاخ ہیں, انہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو بتائیں گے جی اشرف علی تھانوی نے تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا, آپ کے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, غلط کیا, لیکن اب یہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ بھی نکلا ہے. اب آپ کہاں بھاگیں گے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ خود مانے ہوئے. جو بندی کہیں گے کہ بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں, اور یہ بزرگان دین جو ان کے نزدیک ہے ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں آپ کے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سرکار یہ دیکھیں آپ کے اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد فزیکلی قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے, خواب میں نہیں. اب آپ بتائیں, تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ عقیدہ غلط ہے, آپ بتائیں بند گلی میں چلے گئے نا. اسی طریقے سے اہل تشیع کا یہ کلیم ہے کہ وہ حضرت علی کی مخالفت کے اوپر صحابہ کرام علیہ رضوان پر سب و شتم کرتے ہیں, اصحاب جمل کے اوپر, اگرچہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت علی سے اور معاملہ کنکلوڈ ہو گیا. پھر بھی انہیں آپ بتائیں کہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کو چھوڑ گئے, ان کے اپنے فوجی تھے, پھر بھی حضرت علی نے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا, اور ان پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا, کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے. تو یہ ہر ایک فرقے کو آپ نے اصول اور مبادی کے اوپر گرانا ہے. اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بخاری مسلم میں لکھا ہے. دیکھیں یہ لوگ سنی ہو کر بھی بخاری مسلم کو مان کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, نماز کا طریقہ یہی ہے, لیکن سرکار بخاری مسلم میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ کیا ظلم کیا. اب آپ بتائیں آپ نے یہ بات ماننی ہے کہ نہیں, یہ صرف رفع الیدین کی حدیثیں ماننی ہے. تو یہ اصول اور مبادی پر اس کو میں نے اینٹی وینم, پھکی, الزامی جواب کہا. اینٹی وینم یہ ہوتا ہے کہ کوبرا جو سانپ ہے نا اس کے زہر سے اس کا اینٹی وینم تیار کیا جاتا ہے, اس زہر کا علاج کوئی نہیں ہے, وہ زہر نکالا جاتا ہے, وہ زہر جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے نا گھوڑے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گھوڑا اس کے بلڈ کے ساتھ نا اس میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے بلڈ میں سے جو اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا جو کہ اس زہر سے لڑتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں, وہ اینٹی وینم ہوتا ہے. تیار کس سے ہو رہا ہے؟ اسی وینم سے. یعنی تھانوی رسول اللہ وینم سے چشتی رسول اللہ وینم تیار ہو گیا, صرف بندوں کے نام بدلے ہیں, لیکن بندوں کے نام نہیں, وہ 2 مختلف پارٹیوں کے بزرگان دین ہیں. ایک کے لیے بزرگان دین ہے, دوسروں کے لیے وہ گستاخ ہے, اس لیے ان کے لیے آ گیا امتحان والا معاملہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کیا ہے, مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جان کا رسک جڑا ہوا ہے اور ڈی فیم ہو جانے کا خطرہ جڑا ہوا ہے, گالیاں پڑتی ہیں, اس لیے اس کام کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. پوری زندگی لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں, توحید کا نام لیتے ہیں, لیکن شرک جو اریاں شرک ہے اسے بائی نیم مینشن نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن کے بھی اسی عقیدے پہ رہتے ہیں جس پہ وہ پہلے تھے, صرف ان کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا کلپ بھی کسی کے موبائل میں چلا جائے نا تو ایک بار بندے ہل جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں, میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے اس کے آگے پیچھے میں پھر وہ بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ وہ کام ہے جو مجادلہ ہے, اللہ کے فضل سے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو درگزر فرمائے, اور آئندہ بھی حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 واٹ ذکر کر کے اگلا حصہ میں آیت کا آلریڈی کور کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون گمراہی پر ہے, اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے, اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون گمراہی اور ہدایت پہ ہے, وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. دنیا میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ کام تم نے کرنا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. اگر تم کسی کو سزا دو تو بس اتنی ہی سزا دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے. جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم، اس سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. ما عوقبتم بہ، جو انہوں نے تکلیف پہنچائی اسی لیول کی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی. صبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہ اتاریں، بدلہ اتار کر بھی صبر ہو سکتا ہے. اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے آئی آپ صبر کریں، بدلہ لینا آپ کا حق ہے، کیونکہ تکلیف جو آپ پہ آئی ہے وہ تو نہیں ختم ہوئی نا. اگر کسی شخص کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو یہ تکلیف تو اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس پہ تو اسے صبر کرنا ہوگا. یہ تکلیف ایون وہ قاتل کو پھانسی بھی چڑھوا دے تب بھی نہیں جا سکتی، بیٹا تو اس کا واپس نہیں آنا. لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم معافی کی روش اختیار کرو. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اگر معاف کریں گے، وہ سورہ شورا میں آیا کہ اگر کوئی معاف کر دے گا اس کے اگینسٹ پھر اللہ تعالیٰ مزید اجر قیامت والے دن دے گا. لیکن یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس پہ مجبور نہیں کیا. وَاصْبِرْ، اور اے محبوب صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کھاؤ جو تمہاری دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کے فریبوں کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرو کہ کہیں میری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچا دیں. تم سچائی کے ساتھ اپنی دعوت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. کوفت ضرور ہوتی ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آیا کہ ان کی باتوں سے نبی تمہیں کوفت ضرور ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری جیت ہوگی. دنیا میں بظاہر نہ بھی ہوئی، آخرت میں تو ہونے والی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اس غم میں مبتلا نہیں کرنا کہ لوگ حق نہیں قبول کر رہے، اور نہ اس غم میں پڑنا ہے کہ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. تم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ اپنی مکارانہ چالیں چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکاری کی روش اختیار کرتے ہیں، درجہ احسان کے اوپر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے. یعنی نبی الاسلام اور ان کے جانثار اہل البیت علیہم السلام اور جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری کامیابی ہونے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا نے دیکھا، ابھی تو آخرت میں جب لوگ اجر دیکھیں گے تو اس اجر کے تو کیا کہنے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 14 بھی مکمل ہوا اور سورۃ النحل بھی کمپلیٹ ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.